السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ فقد قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انوار الاسلام نیٹ ورک کے زیر اہتمام عرس سراپا قدس امام الائمہ، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، داعیے جلیل، فاضل نبیل، عمدۃ الفقہاء والمحدثین، امام انوار اللہ فاروقی المعروف فضیلت جنگ بہادر خان قدس اللہ سرہ العزیز کے 110ویں عرس سراپا قدس کے مبارک اور مسعود موقع پر مختلف علماء کرام، مفتیان کرام، دانشوران نظام کے، بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں پر، سیرت مبارکہ پر آپ حضرات مختلف علماء کرام اور دانشوران سے ان کے مخصوص انداز میں خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ان حضرات کو، ان داعیان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ امام انوار اللہ فاروقی قدس اللہ سرہ العزیز کی سیرت مبارکہ کے ان چھپے ہوئے گوشوں کو علماء کرام اور مشائخی نظام کی زبانی عوام الناس کو بآسانی کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، توسط سے آپ حضرات تک یہ معلومات باہم پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو دارین کی سعادتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، وقت کا امام وہی ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ بھی کرے اور حالات کے تقاضوں کو پورا بھی کرے۔ وہ امام نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو صرف درسگاہوں تک یا خانقاہوں تک محدود کر بیٹھ جائے اور یہ سمجھے کہ میں تو اپنا کام کر چکا ہوں۔ نہیں، آپ ہمارے اکابرین کو، خود امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت والرضوان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے، وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو دور جس چیز کا متقاضی ہوتا ہے، اس چیز کو اختیار کرنا، اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا، کر کے عوام الناس تک دین اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ ہمارے اکابرین کا اور خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ رہی ہے۔ اب فی زمانہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے، جس پر فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حضرات ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں آج کے دور میں چاہیے کہ دین اسلام کی تبلیغ ان مقامات پر کی جائے۔ اگر یہ سمجھے ہم کہ بھئی چلو ہم نے تو اپنا فریضہ انجام دے دیا، ہم نے تو اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر بات مکمل کر دی ہے، اب جس کو جو سیکھنا ہے وہ آ کر درسگاہ میں بیٹھ کر کے ہم تک آ کر سیکھے، تو یہ ایک امام کے، ایک رہنما کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کے لیے آپ نے کوہ صفا کا اختیار فرمایا، استعمال فرمایا، جو اس وقت کا سب سے بڑا میڈیا پوائنٹ یا سینٹر تھا۔ انداز اپنا ہو، کام اپنا ہو، بات اپنی ہو، پلیٹ فارم کسی کا بھی ہو، یہ طریقہ کار امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے اختیار کیا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اکابرین نے حکومتوں میں منصب، جاگیر، مقام، مرتبہ، وزارتیں، عہدے حاصل کرنے سے پرہیز کرتے رہے، وہ اختیار نہیں کیا کرتے، بادشاہوں سے دوری بنائے رکھتے، مگر
مجھے جو ہستیاں نظر آتی ہے جنہوں نے بادشاہوں سے قربت رکھ کر کے ان کی اصلاح فرمائی، ایک تو امام احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز مجدد الفسانی علیہ الرحمٰ نے، اور دوسرے اسی فاروقی نسل میں آنے والی کڑی امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰ نے۔ وہ بھی فاروقی تھے، یہ بھی فاروقی ہے۔ وہ بھی امام حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، یہ بھی فاروق اعظم ہی کی اولاد میں سے ہے۔ دو فاروقی بیٹوں نے بتلایا کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو بادشاہوں کے قریب رہ کر جتنی ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، دور رہ کر ان سے ہٹ کر صرف تنقید کرنے سے کام نہیں ہوتا، چونکہ اکثر و بیشتر باتیں ان تک پہنچتی نہیں ہیں، ان کے عمرا وزراء پہنچنے نہیں دیتے۔ تو اگر آپ ان کے قریب رہ کر کے اصلاح کرنا چاہیں گے تو یہ زیادہ مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰ نے دوسرے اکابرین علماء کی روش اور طریقہ کار سے ہٹ کر آپ نے وہ پلیٹ فارم کو چنا جس کے ذریعے سے آپ نے بادشاہ کی بھی اصلاح فرمائی، ان کے ذریعے سے بھی کئی کام کروائے ہیں، خود ان کی وساطت کی وجہ سے عوام الناس کے لیے کئی فائدہ مند کام آپ نے انجام دیے۔ ایسے ایسے تجدیدی کارنامے اگر آپ سنیں تو دنگ رہ جائیں گے، چونکہ ہم نے تو بس یہی سنا ہے۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان بانی جامعہ ہیں، جنہوں نے ایک جامعہ حسین جامعہ کی بنا ڈالی ہے، ایک حسین خوبصورت جامعہ بنایا ہے جو 1400 سال، جو تقریباً 150 سال سے اپنے ماننے والوں کے لیے، تلامذہ و علماء کے لیے ایک بہترین مرکز اور منبع اور چشمہ حیات پیش کر رہا ہے۔ ہم تو یہی جانتے ہیں، مگر اگر آپ کو پتا چلے کہ وہی امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰ نے علمی کارناموں کے علاوہ بھی ایسے کئی کارنامے جو ہماری اور آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے تجدیدی کارنامے آپ نے انجام دیے، اگر آپ کو پتا چلا تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اکثر و بیشتر حضرات نے نہیں سنا ہوگا، اکثر و بیشتر حضرات نے امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰ کو ایک ٹھیک ہے ایک پرانے شہر کے ایک قدیم علاقے کے رہنے والے ایک جامعہ کے بانی کی حیثیت سے جانا ہے، کسی نے آپ کو صرف ایک کتاب انوار احمدی کے مصنف کے طور پر جانا ہے، کسی نے آپ کو صرف مقاصد الاسلام کے ایک مؤلف اور مرتب کے طور پر جانا ہے، آپ کسی نے بادشاہ نے شاہان وقت سلاطین آصفیہ کے استاد کی حیثیت سے جانا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے کہ مصداق، جس کی جتنی رسائی تھی، جس کی خرد و عقل نے جہاں تک پیمانہ تھا، اس نے اپنے پیمانے اور رسائی کے مطابق امام انوار اللہ فاروقی کو پہچانا ہے۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات کے ایک جہت نہیں بلکہ کئی جہات ہے، ہر جہت روشن ہے، ہر جہت ایسی نمایاں ہے، اور ہر جہت پر جس پر بھی کام کیا ضرورت کے تحت کام کیا۔ آپ کو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہم کوئی کام کرتے ہیں، ضرورت ہوتی بھی ہے تو کرتے ہیں، ضرورت نہ بھی ہوتی ہے تو کرتے ہیں، تو ہم ضرورت نہ بھی ہوتی ہے تو وہ کام کرے تو بڑے بن جاتے ہیں، مگر امام انوار اللہ فاروقی نے جس جہت پر کام کیا اس جہت پر اس کی ضرورت تھی، ضرورت کے تحت کام کیا۔ اگر بلا ضرورت، مثال کے طور پر آپ بحیثیت مصنف اگر آپ کی کتابوں کو جمع کیا جائے 70-80 کتابیں بن جاتی ہے آپ کی۔ اگر آپ جماعت الگ الگ جو حصے آپ نے لکھے ہیں، اگر اس کو ساری کتابوں کو ایک جگہ کریں، آپ کے چھوٹے چھوٹے رسالہ 70-80 کتابیں، 70-80 کتابیں لکھے جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک آدمی کے لیے اس دور میں۔ آج کا دور ٹھیک ہے انٹرنیٹ کا دور ہے، مواد آسانی سے اویلیبل ہو جاتا ہے کہیں سے بھی، اس دور میں کتابیں کھنگالنا پڑتا ہے، کتابوں کی گرد رسانی، کئی مکتبات میں لائبریریوں میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس دور میں 60-70 کتابیں امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰ کی ہے، اور ہر کتاب ضرورت کے تحت ہے۔ وقت آیا، ضرورت آئی، فتنہ اٹھا، ضرورت محسوس کی گئی، آپ نے کتاب لکھی ہے۔ اگر بلا ضرورت کے کتابیں لکھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1000 کتابیں تو ہو جاتی تھی۔ آپ نے جو چیز کے لیے آپ نے قلم میں ایک مثال دیا آپ کو، اسی طرح ہر جہت پر اگر آپ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰ کو جا کر دیکھیں تو امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کا معاملہ یہی ہے، کیا کہ ضرورت کے تحت آپ نے کام کیا، اور ضرورت کو کا رد کرنے، جواب دینے کے لیے حالات کا تقاضا تھا، اسی لیے آپ نے اس جہت پر، اس نہج پر کام فرمایا۔ یہاں تک کہ جامع نظامیہ کی جو بنیاد ہے وہ بھی ایک ضرورت کے تحت رکھی گئی۔ ایسا نہیں کہ چلو اپنے لیے ذریعہ معاش کی ضرورت ہے کہ مدرسہ ڈال لیں گے، چلو دینی کام چل جائے گا، زکوٰۃ و صدقات چرم و قربانی جمع ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ اس میں وسائل اپنے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ نہیں، جب شہریان حیدرآباد نے دیکھا اور فکر مند
اہل فکر حضرات نے جب دیکھا کہ شہر حیدرآباد میں زما خان شہید علیہ رحمت و رضوان کو شہید کیا گیا، جہاں عقائد اہل سنت والجماعت کو دبایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا تھا، اور ان عقائد کا پرچار کرنے والے، ان کی تبلیغ کرنے والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ نے ضرورت محسوس کی کہ اگر ایک عالم ایسا شہید، ایک عالم شہید ہوتا جائے گا تو اہل سنت والجماعت کی عقائد کی حفاظت کرنے والے باقی نہ رہیں گے۔ آپ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے چند معاصرین اور حضرات کے ساتھ مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ مدرسہ نظامیہ کا مسجد افضل گنج میں آغاز کیا جائے گا، تاکہ عقائد اہل سنت والجماعت کی حفاظت ہو اور علماء کرام کی ایک ٹیم تیار کی جائے تاکہ وہ کل کے حالات کا مقابلہ بذات خود کر سکے۔ ایک عالم اگر شہید ہو جاتے ہیں تو دوسرا تیار رہے، دوسرا ہو تو تیسرا تیار رہو۔ ایک فوج تیار کرنے کے لیے ایک ضرورت کے تحت آپ نے جامعہ نظامیہ کی بنیاد ڈالی۔ اور معزز سامعین کرام، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان کا معاملہ عجیب، جو کام کرتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے اور حکم پر فرمایا کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت سے لے کر سفر حج تک جانا، پھر سفر حج سے پلٹ کر واپس آنا مدینہ پاک سے، یہ سب کچھ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰن نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا، خوشنودی، آپ کی رضا کے لیے آپ کے حکم پر فرمایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ کا ہر کام آقا کریم علیہ السلام کی رضا پر ہے تو اب جو کام کیا جائے گا اس میں عشق مصطفیٰ کی واضح روشن دلیل نظر آتی ہے، جھلک نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، کوئی اپنے ذات کے لیے پیسہ متعین نہیں فرمایا، بلکہ اپنی سارا کچھ، جو کچھ پیسہ آتا سلاطین آصفیہ سے، وہ ساری کی ساری رقم آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مقبول بارگاہ مصطفی کی مقبول جامعہ نظامیہ میں صرف فرما دیا کرتے۔ یہاں تک کہ آپ کی توکل اور قناعت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کبھی کسی بادشاہ کے آگے جا کر ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کے آگے جا کر کے نہیں کہا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت محمود کان اللہ لہو علیہ الرحمت والرضوان جو تھے، وہ رات کی مؤدب کی ڈیوٹی انجام دیتے تھے دوران طالب علمی کے دوران۔ وہ جب تھے تو دیکھا کہ مدرسے کے طلباء ٹاٹ اڑے ہوئے، ٹاٹ کا جو تھیلا ہوتا ہے وہ اوڑھ کر سو رہے ہیں، سردی میں کانپ رہے ہیں، نیچے بچھانے کے لیے بھی پراپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بھئی بچوں کے لیے کیوں بلینکٹ وغیرہ کمبل کیوں نہیں ہے؟ بولے بجٹ اتنا نہیں ہے جامعہ کا کہ جس کی وجہ سے ان کو کمبل دی جائے۔ آپ کی عادت شریفہ نہیں تھی کہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی کے پاس جاتے، اتنی رات کو آپ جو ہے ایک امیر زادے جو اس وقت کے وزیر تھے ان کے پاس گئے، نواب صاحب کن جا کر آپ نے عرض کیا کہ میرے مدرسے کے، انہوں نے بڑے خوش ہو گئے کہ امام انوار اللہ فاروقی رات کے وقت آئے ہیں، کوئی ضرورت ان کی ہوگی۔ جب آپ نے زبان مقدس کھولی تو پتا چلا کہ وہ ان کی اپنی ذاتی ضرورت نہیں تھی، جامعہ کے طلباء کی ضرورت کو پورا کرنا مقصود تھا۔ کہنے لگے کہ میرے بچے ٹاٹ اوڑھ کر سو رہے ہیں، سردی میں کانپ رہے ہیں، تو ان کے لیے بلینکٹوں کی ضرورت ہے۔ بولے کتنے؟ بہرحال 200 300 جو بھی اتنی ضرورت۔ انہوں نے کہا کہ میں صبح پہنچا دوں گا، اس کے علاوہ بھی اگر آپ فرمائیں تو میں پہنچا دوں گا۔ آپ نے فرمایا ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور آپ کی سیرت مبارکہ میں مطلع الانوار میں لکھا ہے کہ آپ ساری رات سو نہیں سکے، امام انوار اللہ رات بھر جاگتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بلینکٹس ابھی پہنچی، انتظام ہو گیا ہے، پہنچی نہیں ہے۔ جب تک کہ بچوں کو بلینکٹس نہیں پہنچ گئی، جب تک کہ آپ آرام کے ساتھ آپ نے آرام نہیں فرمایا۔ تو یہ ہے اپنے طلباء جامعہ کے لیے۔ اور توکل کا معاملہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پتا چلا کہ مدرسے میں نئے طلباء کے ایڈمیشنز روک دیے گئے، یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے کہ اگر نئے طلباء آئیں گے تو ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام ممکن نہیں ہے۔ معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ کس سے پوچھ کر روکا تم نے یہ ایڈمیشنز؟ داخلے جاری رکھتے، جو انتظامات ہوں گے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پورے فرما دیں گے، تمہیں روکنے کی ضرورت کبھی بھی۔ اور اپنی وصیت میں لکھا کہ کبھی بھی جامعہ کے طلباء کی تعداد کو روکنا نہیں ہے، کہ جو طلباء آتے جائیں ان کو داخلہ دیا جاتا رہے، اندرون ہو یا بیرون ہو۔ بہرحال تو یہ قناعت، یہ توکل کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے نصیب ہوا کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کے تشدیدی کارنامے، جیسے میں نے حدیث مبارک بخاری شریف کی آپ کے سامنے سنائی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث، کہ اللہ تعالیٰ روانہ فرماتا ہے، بھیجا کرتا ہے لہذه الامہ، اس امت میں، کہ کل مئۃ سنۃ، کہ ہر علی رأس کل مئۃ سنۃ، کہ ہر سال کی ابتدا میں،
کہ ایک ایسی شخصیات کو روانہ کرتا ہے من یجدد، کہ جو آ کر کے تجدید کیا کرتے ہیں ان شخصیات کے حوالے سے، دینہا کہ دین اسلام کی تجدید ان شخصیات کے حوالے سے تجدید ہوا کرتی ہے۔ تجدید مجدد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نیا کام کرے، مجدد کہا جاتا ہے جو پہلے سے کام ہو اس کو رینیول کرے، جو عقائد، کوئی نیا عقیدہ بنانے کے لیے، نئے مسائل ٹھہرا کرنے کے لیے مجدد نہیں آتا ہے۔ مجدد کا کام ہی یہ ہوتا ہے یجدد لہا دینہا، اس کے ذریعے سے دین کو پھر سے جلا بخشی جاتی ہے، جو سنتیں مٹ رہی ہوتی ہیں وہ سنتوں کو زندہ کرنا، یہ کام ہوتا ہے مجدد کا۔ مجدد کوئی نئے کام کرنے والے کو، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی نیا، ارے بھائی یہ پہلی مرتبہ کام ہوا ہے یہ مجدد ہے، نہیں، مجدد اس کو نہیں کہا جاتا۔ مجدد کہا اس کو جاتا ہے جو آدمی پہلے سے ہی دین کی بنیادیں ہیں، انہی بنیادوں پر اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے، مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے مجدد تشریف لایا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مجدد رہے، ایک سے زائد مجدد رہ سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا ذہن یہ جاتا ہے کہ مجدد تو فلاں تھے اگر اس صدی کے، تو پھر دوسرے کیسے ہو سکتے؟ صحابہ کرام کا دور اٹھا لیں، وہ کیا وہ مجدد نہیں تھے؟ صحابہ کرام، تابعین کا دور لے لیں، ہر جگہ ہر مقام پر الگ الگ مجددین نظر آتے ہیں۔ تو ایک سے زائد مجدد ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی یہ حدیث پاک کے خلاف جائے۔ تو لہٰذا ایک سے زائد مجددین کا ہونا کئی اکابرین نے ثابت اور واضح فرمایا ہے۔ اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کروں کہ کون سی صدی میں کتنے مجددین آئے۔ تو معزز سامعین کرام، تجدیدی کارنامے جو کیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دین کو، جو اس کی بنیادیں مٹ رہی ہوتی ہے، اس کو بقا عطا کرنا۔ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ مجدد ایک ہی فیلڈ پر کام کرتا ہے، ایک نقطے پر، ایک جہت پر کام کرتا ہے، اور اس جہت پر اس کی زندگی پوری مکمل ہو جاتی ہے، تو تب بھی لوگ ان کو مجدد کہا کرتے ہیں۔ یہاں تو امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک نہیں کئی جہات ہے۔ سب سے پہلی اگر میں آپ کے تجدیدی کارناموں کے حوالے سے بحیثیت مجدد اگر چند معروضات آپ کے پیش کر اپنی گفتگو ختم کر دوں، سب سے پہلے جامع نظامیہ ہوا یہ، عقائد اہل سنت والجماعت کو مٹایا جا رہا ہے، عقائد اہل سنت والجماعت پر حملہ ہو رہا ہے، اس کو باقی رکھنا بھی ہے اور اس کو قرآن و سنت سے جوڑ کر جلا بخشنی ہے۔ اب ضرورت تھی ایسے ماحول میں، ایک طرف مہدویت کا فتنہ تھا جیسے میں نے ذکر کیا، مہدویت کے فتنے کے لیے آپ نے مقاصد الاسلام اٹھا کر کے پڑھیں، آپ نے جامعہ کی بنیاد رکھ کر کے ایسے علماء کی تجدید فرما دی، پیدا فرما دیا جو خود مہدویت کا جواب دینے کے لیے کافی ہو جائے۔ اسی جامعہ سے مہدوی کو کافر ہونے کا فتویٰ، اسی جامع نظامیہ سے صادر کردہ فتاوی میں سے ایک فتویٰ ہے جس میں بتلایا گیا کہ مہدوی فرقہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سب سے پہلی تجدیدی کارنامہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ پھر جب دیکھا آپ نے کہ رافضیت اور شیعت اپنے عروج پر ہے، جس میں کبھی خلفائے راشدین پر طنز و تان ہوتا ہے، کبھی امہات المومنین پر تان و تشنیع ہو رہی ہے، اعتراضات ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ کو مجروح کیا جا رہا ہے، ایسے حالات میں امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت والرضوان نے کتابوں کے ذریعے سے مقاصد الاسلام اٹھا کر کے پڑھیں، آپ نے جگہ جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے، مقام و مرتبہ خلفائے راشدین کا، شیخین کریمین کا، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ کا، حضرت ابو سفیان کا، ان حضرات کی تفصیلات کے ساتھ آپ نے وضاحت فرمائی اور بتلایا کہ میرا مشرب، میرا عقیدہ یہ ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں سوء ظن نہ ہونے پائے، بری بات نہ کی جائے، ان کے بارے میں ہلکے درجے کی کوئی بات نہ کی جائے، ہلکے درجے کی بات ہوگی تو فرمایا کہ وہ رافضیت کی طرف جائے گی، اور پھر اس کے صرف زبانی طور پر نہیں کہ صرف کتاب لکھ دی اور کافی ہو گیا، نہیں، اس کے علاوہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں جامع نظامی مکہ مسجد جو شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں، وہاں آپ نے خلفائے راشدین کے ایام کو مختص فرمایا یوم صدیق اکبر بھی ہوگا، یوم فاروق اعظم ہوگا، یوم عثمان غنی ہوگا، یوم مولا مشکل کشا ہوگا، اور فاطمۃ الزہرا، یوم فاطمۃ الزہرا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ امہات المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، ان لوگوں کو چونکہ تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ایسے ماحول میں آپ نے ان لوگوں کے ایام کا آغاز فرما کر کے بتایا کہ ایک طرف رافضیت اور شیعت اگر اپنے سر اٹھائے گی
تو امام انوار اللہ فاروقی اپنے تجدیدی تلوار لے کر کے فاروقی تلوار کے ساتھ ٹھہرے ہوئے نظر آئیں گے۔ تیسری آپ طرف چلے جائیے، وہابیت اور خارجیت جب سر اٹھا رہی تھی، آپ نے اس کا رد فرمایا۔ کیسا رد فرمایا؟ آپ نے ان کا نام لے کر کہیں رد فرمایا، کہیں کہیں ان کا اشارتاً کنایتاً کتابوں میں ذریعے سے رد فرماتے رہے۔ جب اہل حدیث حضرات کی، بغیر مقلد حضرات کی طرف سے جب فقہ پر اعتراض ہوا، آپ نے حقیقت الفقہ لکھ دی، کتاب لکھ کر کے آپ نے رد فرمایا، آپ نے رد بلیغ فرمایا اور انکار ان کا فقہ پر انکار، پھر اس کے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دلائل دے کر کے رد فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جب تھوڑا آزاد فکر خیالات کے لوگ، حامل لوگ، چاہے وہ شبلی نعمانی کی شکل میں ہو، سر سید احمد خان کی شکل میں ہو، یا پھر اگر آپ اور آگے چلے جائیں تو سائنس وغیرہ کے حوالے سے ڈاروین کی تھیوری، اس کا سب سے بڑا رد بانی جامعہ علیہ الرحمہ نے مقاصد الاسلام میں فرمایا ہے، بتلایا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ ڈاروین کی تھیوری کے دھجیاں اڑائی اگر کسی نے، تو امام انوار اللہ کسی مولوی کے آپ کتابوں میں نہیں نظر آئے گا، کسی مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والے کی شخص میں ڈاروین کا نام بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے اس کی تھیوریز کو لکھا، لکھ کر کے اپنا جواب آپ نے ثبت فرمایا، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مبلغ کی، ایک امام کی نظر وسیع ہونی چاہیے، اس کی نظر حالات کے ہر تقاضوں پر ہونی چاہیے کہ کس طرف کس سمت میں جا رہے ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا۔ جیسے میں نے ابتدا ہی میں کہی کہ امام وہ ہوتا ہے جو حالات کو اپنی سر کی اور دل کی بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا کرے، کیا کہ ینظر بنور اللہ، کہ اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان کی بصیرت، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ انوار یہ صرف نور سے دیکھنے والے نہیں تھے، یہ اللہ کے انوار ہے، یہ نور اللہ نہیں تھے، یہ انوار اللہ تھے، ان کے ینظر بنور اللہ نہیں تھا، یہ انوار اللہ تھے، یہ اپنے نور کے ذریعے سے نہیں، اللہ کی نور سے نہیں، بلکہ اللہ کے انوار کی خود تجلی بن کر کے تشریف لائے۔ تو اب ان کی فراست کا عالم کیا ہوگا، مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیے۔ شیعت کا، مہدویت کا، خارجیت کا، وہابیت کا، دیوبندیت کا، ختم نبوت کے ڈاکہ زنی کرنے والوں کا، چاہے اپنے میں ہو تو ان کا بھی رد فرمایا، چاہے غلام احمد قادیانی کی شکل میں ہو اس کا بھی رد فرمایا آپ نے، افادۃ الافہام نامی 2 جلدوں میں کتاب لکھ کر کے۔ تو آپ دیکھیے، ایک نظر دیکھیے کہ ادھر بھی نظر ہے، ادھر بھی نظر ہے، فقہ پر بھی نظر ہے۔ اب تصوف کے جو مسائل تھے، انکاری تھے، پہلے ان کا رد فرمایا۔ دوسرا، پھر تصوف کے جو ماننے والے تھے ان کے اندر آنے والی خرابیوں کا رد فرمایا۔ آپ نے دیکھا مجاورین کو عرس کے موقع پر باجا گاجا ہوتا ہے، ڈھول تماشے ہوتے ہیں، خواتین کی قوالیاں ہوتی ہے، خواتین کی بیت بازیاں ہوتی ہے، مرغے لڑائے جاتے ہیں، یہ ساری خرافات تھے، پنکھے نکالے جاتے، ساری چیزوں کا آپ نے رد فرمایا۔ آپ نے صرف رد زبانی طور پر نہیں فرمایا، ایک تو آپ نے اپنے قلم کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد ان مشائخین کی اصلاح کے لیے ان کے دروس کا اہتمام فرمایا۔ تیسری چیز یہ کہ چونکہ وزیر تھے محکمہ امور مذہبی میں، قانون کے ذریعے سے آپ نے قانون بنا دیا کہ یہ کام نہیں ہوں گے، یہ بدعت و خرافات نہیں ہوں گی۔ حالانکہ خود چشتی ہے، صابری سلسلے سے تعلق ہے، جامع السلاسل ہے، سارے سلاسل ہے، مگر جو آپ کے اوپر صابری اور چشتی فوقیت رکھتا تھا، اس سلسلے کے ہونے کے باوجود ہونے والے خرافات کا آپ نے رد فرمایا۔ فرمایا کہ عرس ایسے نہیں ہوگا، عرس کے موقع پر قرآن و حدیث کی بات ہوگی، عرس کے موقع پر دین کی بات ہوگی، دین اسلام کی بات ہوگی، تعلیمات کی بات ہوگی۔ بدعات و خرافات کو نکالو، باجے گاجے کو ہٹایا، پنکھوں کا نکالنے کو منع فرمایا، آپ نے ناچنے کرنے والوں کو ختم کیا، طوائف کو لایا جاتا تھا، نچوایا جاتا اس کے موقعوں پر، اس کو ختم کرنے والی شخصیت کا نام، بارگاہوں کو اگر بدعات و خرافات سے پاک کرنے والی کوئی ذات ہے تو امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کی ہے۔ علماء کے اندر پائی جانے والی خشکی کو اور کدورتوں کو آپ نے دور فرمایا، ان کے اندر پائے جانے والے جو حقد حسد تھا اس کا آپ نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے آپ نے اس کا رد فرمایا۔ جب جس چیز کی ضرورت پڑتی گئی، کتابیں آپ نے کتاب العقل لکھی، کہیں پر آپ نے اشعار کے ذریعے سے، کبھی انوار احمدی، کبھی مقاصد الاسلام، کتاب العقل، انوار مقاصد الاسلام کے 11 حصے، الکلام المرفوع، مختلف کتابیں آپ اٹھا کر کے پڑھتے جائیں۔ کبھی وحدت الوجود پر اعتراض ہوا، آپ نے اس کا رد بلیغ فرمایا۔ ہر سطح پر آپ کی کتابوں کو کھول لینا تو ہر علاقے میں آپ کو کتابیں نظر آئے گی، کبھی علم کلام پر ملے گی، کبھی اشعار پر ملے گی، کبھی منطق پر ملے گی، یہ ساری کتابیں امام انوار، شمیم الانوار اٹھا کر کے پڑھیں آپ۔ شاعری کا جس کو ذوق ہے، اور شاعری بھی ضرورت کے تحت فرمائی، ایسا نہیں کہ شاعر ہے ذوق ہے لکھتے جائے، نہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں پر آپ نے شاعری کی ہے، جہاں کتاب کی ضرورت وہاں کتاب لکھی، جہاں پر جامعہ کی ضرورت وہاں پر جامعہ کی بنیاد۔ یہ ایک
نہج ہوا آپ کا، ایک جہت ہوئی جامع نظامیہ کی شکل میں۔ پھر آپ نے جب دیکھا کہ بڑی عربی کتابیں، جب آپ وہاں مدینہ منورہ میں رہے تو آپ نے سوچا کہ یہاں رہ کر بڑی بڑی کتابیں آپ نے حاصل فرمائی، مخطوطات جو بڑی کتابیں بھی چھپی نہیں ہیں، اس کے لیے آپ نے ایک عظیم الشان دائرۃ المعارف العثمانیہ جیسا ادارہ کی بنیاد ڈالی، جس کا کام ہی یہ کہ عربی نادر مخطوطات کو لانا، باہر کے ہو یا یہاں کے ہو، ہندوستانی ہو یا عرب ہو، ان لوگوں کو لا کر اس کی تحقیق و تخریج کے بعد، ایڈیٹنگ کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کرنا۔ تو یہ ضرورت کے تحت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے اور دوسرے احباب کے ساتھ حضرت مظفر الدین معلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو حضرات تھے، ان حضرات کے ساتھ مل کر آپ نے دائرۃ المعارف کی بنیاد ڈالی۔ دائرہ آج بھی لہلہاتا ہوا۔ کنز العمال، اگر کوئی یہ کتاب اگر دنیا اسلام کے سامنے، دنیا عرب کے سامنے یا عجم کے سامنے آئی ہے تو صرف اور صرف کارنامہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ۔ اس سے پہلے وہ کتاب چھپی نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس کی پرنٹنگ کروانے والی ذات امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، اور ایسے ایسے کارنامے، التالیخ جیسی کتاب آپ نے اسی جامعہ سے، اسی دائرۃ المعارف سے عربی کتب کو آپ نے شائع فرمایا ہے، اور آج بھی عرب دنیا میں اگر حیدرآباد کی پہچان ہے تو وہ دائرۃ المعارف العثمانیہ کی شکل میں ہے۔ ایک منٹ رکو، شاید معزز سامعین کرام، آپ کے کارناموں کی، تجدیدی کارناموں کی تیسری جہت، آپ نے جب دیکھا کہ کتابیں چھپے گی، کتابیں تو ہوگی، مگر اس کو رکھنے کے لیے بھی تو کوئی جگہ اور مقام ہو جہاں پر اس کی حفاظت و صیانت ہو سکے، تو آپ نے مکتبہ آصفیہ، جس کو آج سینٹرل لائبریری کہا جاتا ہے، اس کی عظیم الشان پرشکو عمارت آپ کو افضل گنج پر جو نظر آتی ہے، وہ بھی کارنامہ امام انوار اللہ فاروقی قدس اللہ سرہ العزیز کا کارنامہ ہے۔ اور جتنے عدالت العالیہ وغیرہ، جو ہائی کورٹ وغیرہ کی جو عمارتیں ہیں، اس کے پیچھے بھی امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی کاوشیں اور آپ کی خدمات اور آپ کی کرم فرمائیاں شامل حال ہیں۔ اگر آپ اور آگے بڑھے تو امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت کے سامنے جب یہ بات آئی کہ نظام سابق میر عثمان علی خان چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا جامعہ یا یونیورسٹی بنائی جائے جو مختلف اور منفرد رہے عصری تعلیم کے لیے، تو آپ کے مشورے پر اردو یونیورسٹی بنانے کا مشورہ دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بابا اردو فلاں ہے فلاں ہے، میں کہتا ہوں کہ بابا اردو اگر کوئی ہے تو وہ امام انوار اللہ فاروقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اردو ہندوستان بھر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اگر کوئی سب سے پہلی اردو یونیورسٹی، موڈ آف ایجوکیشن، موڈ آف تعلیم، ذریعہ تعلیم اگر اردو ہے تو وہ جامعہ عثمانیہ ہے پوری دنیا میں، سب سے پہلی یونیورسٹی، جس میں اگر آپ کو میتھس بھی پڑھنا ہے تو اردو میں پڑھنا ہے، انجینئرنگ بھی کرنی تھی تو اردو میں کرنی ہوتی، ڈاکٹریٹ بھی کرنا ہوتا تو اردو میں، یعنی اردو میڈیم آف لینگویج جو ہوتی، ذریعہ تعلیم اردو رہا تھا۔ اور ایسی یونیورسٹی آج تک ہندوستان بھر میں کیا دوسرے مقامات پہ بھی نہیں ملی، اب بعد میں جا کر کے بنی ہے، مگر امام انوار اللہ فاروقی نے سب سے پہلے اس کا مشورہ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اتنی عظیم یونیورسٹی بنے گی تو ذریعہ تعلیم اردو ہوگا تو کتابیں بھی تو اردو میں ہونی چاہیے، اگر کسی کو انجینئرنگ پڑھنا ہے تو اردو میں ہو، میڈیسن پڑھنا ہے تو اردو میں ہو۔ تو آپ نے اس سے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے رک جائیے، ایک دارالترجمے کا قیام عمل میں لایا کہ جتنی کتابیں نصاب کی ہے، سلیبس کی، سب کو پہلے ٹرانسلیشن اردو میں کیا جائے گا۔ مترجمین کا انتخاب ہوا، فیلڈ کے ماہرین کا انتخاب کیا گیا، اور باضابطہ ایک دارالترجمہ بنایا گیا، اس کے ذریعے سے پہلے سارے ترجمے کروائے گئے، اس کے بعد جا کر کے آپ نے اس کو تبدیل فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی اور تجدیدی کارنامہ کے حوالے سے دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ جمعے کے خطبے بے وزن ہوتے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی، ختم ہو جاتی، آپ نے واعظین اور خطبہ کا انتخاب فرمایا کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچنا ہے تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، آپ نے بہترین واعظین اور خطبہ کا مقرر فرمایا، اور ان کی تنخواہیں مقرر فرمائی، اماموں کی تنخواہیں، مؤذنین کی تنخواہیں پہلے نہیں ہوتی تھی، جو آئے پڑھا لیے، کوئی پڑھایا کوئی نہیں پڑھایا، آپ نے اس کا اہتمام فرما کر کے باضابطہ طور پر ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہوں کا نظام بنایا، اور کہا کہ مسجدوں میں یہ ہوں گے، جاروب کش ہوں گے، اور مسجد کو صاف کرنے والے ہوں گے، مسجد کی مینٹیننس ہر رمضان میں ہوگی۔ یہ سارے انتظامات امام انوار اللہ فاروقی سے پہلے نہیں تھے شہر حیدرآباد، آپ نے دکن میں آغاز فرمایا۔ پھر اس کے بعد درگاہوں کے متولیوں کا انتظام اور ان کے پاس اپوائنٹمنٹس، مجاور بننا وغیرہ وغیرہ، اور ہر جمعرات کے دن سندل وغیرہ کے ذریعے سے عطریات کا استعمال یا ادانی دینا وغیرہ، یہ سارا انتظام آپ نے مقرر فرمائے ہیں۔
ایک طرف تو جہاں پر خرابی تھی اس خرابی کو دور فرمایا، اور اس کو درست کرنے کے لیے اچھے لوگوں کا انتظام، اور پھر ان اچھے لوگوں کی تعلیم کا انتظام شام میں فرمایا کرتے امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ نکاح ہوتے تو ایسا ہوتا کہ زبانی طور پر نکاح ہو جاتے کہ بھئی فلاں یہ ہے بیوی شوہر، اب جب بعد میں طلاق کی نوبت آتی تو شوہر کہتا کہ میں نے تو اتنا مہر نہیں رکھا تھا، بیوی کہتی اتنا لڑائی جھگڑے ہوتے، کیونکہ کوئی لکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے میٹھی میٹھی شادیاں نہیں ہوگی، آپ نے سی ناموں کا آغاز فرمایا، یعنی ماڈل نکاح نامہ جو آج نام دیا جا رہا ہے وہ ماڈل نکاح نامے کا آغاز فرمایا، اس میں ساری تفصیلات لکھی۔ اب اس کے بعد ایسا ہو گیا، اگر کوئی کہے کہ مجھ پر بانی جامعہ کا کوئی احسان نہیں ہے کہ میں نے جامعہ میں پڑھا نہیں، جامعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا نکاح تو کم سے کم سی نامے کے ذریعے سے ہوا، اس پر بھی بانی جامعہ کا احسان ہے۔ یہ بھی بانی جامعہ، اگر کوئی کہے گا نہیں بھائی میں نکاح نہیں کرا، تو بھائی کہیں ڈگری جا کر کے پڑھا ہوگا عثمانیہ یونیورسٹی، وہ بھی امام انوار اللہ فاروقی کا احسان ہے۔ اگر کوئی کہا میں بھائی چلو ٹھیک ہے میں عثمانیہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، میں انوار العلوم سے پڑھ لیا، انوار العلوم بھی امام انوار اللہ فاروقی کے نام پر رکھا ہوا ہے، آپ کے شاگرد نے بنیاد رکھی، انوار العلوم، انوار امام انوار اللہ کے نام پر رکھا ہوا نام ہے انوار العلوم کالج۔ تو آپ دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے، فکر ایسی ہو، وسیع ہو، نکاح بلند، تو جب یہی رخت سفر ہے امیر کارواں کے لیے، ایسی نگاہ بلند ہو، ایسا ویژن ہو، ویژنری شخصیات جب جا کر کے امام بنا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا طلاق کے بھی احکام کو، خلا کے جو مسائل آتے اس کے لیے بھی آپ نے اہتمام فرمایا۔ فرمایا کہ جو ہائی کورٹ ہوتی، ہائی کورٹ کو جا کر کہہ دیا کہ اگر کوئی طلاق کا وغیرہ کا مسئلہ آئے تو ڈیٹ فکس کرنے کے بعد ہم کو اطلاع دینا، علماء کرام کو، دارالافتاء کو، ہم اپنا آدمی بھیجیں گے، وہ بتائے گا کہ بھئی شریعت کی روشنی میں یہ فیصلہ ہوگا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ آپ اپنی طرف سے فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ آج جو مسائل ہو رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے مسلمانوں کے مسائل کورٹوں میں الجھ رہے ہیں، وہاں پر مسلم نمائندہ نہ ہونے کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں۔ امام انوار اللہ فاروقی نے وہاں پر اپنا ایک شخص کو متعین فرما دیا، جماعت باجماعت نماز کے لیے آپ نے ائمہ کرام اور مؤذنین کا انتخاب فرمایا۔ اچھا، کوئی کہے گا کہ میں پڑھا بھی لکھا نہیں ہوں، میں نے نکاح بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بھائی بغیر حیدرآبادی حضرات تو وہ ہوتے ہیں بغیر گوشت کھائے کی زندگی نہیں گزرتی، تو جو گوشت کھانے کی مسلخ خانوں میں جو ذبیحہ ملتے ہیں، وہ ذبیحے کو ذبح کرنے والوں کی تربیت اور ان کا اپوائنٹمنٹ، یہ بھی امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کا کارنامہ ہے۔ جب دیکھا کہ لوگ حرام کھا رہے ہیں تو آپ نے، پتہ نہیں تھا ذبح کرنے کا طریقہ، تو آپ نے ملا موزنی وغیرہ کے امتحانات رکھوائے جامعہ میں، کہا کہ جب تک مسلخ یعنی سلاٹر ہاؤس میں جب تک جو جامعہ کا امتحان نہیں دے گا، تب تک کہ وہ جو ہے ذبیحہ کے مسائل نہیں سیکھے گا، جب تک اس کا اپوائنٹمنٹ وہاں نہیں ہوگا۔ آپ نے لوگوں کو حلال، دیکھیے امام وہ ہوتا ہے صرف دین کی فکر نہیں، صرف عقیدے کی فکر نہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فکر ہے کہ ان کے رشتوں کے فکر بھی ہے، ان کے کھانے پینے کی بھی فکر ہے۔ یہ ہوتا ہے امام اور مجدد، جس کی نظر ہر سمت ہوتی ہے۔ تجدیدی کارنامے دراصل اس کو کہا جاتا ہے۔ جب دیکھا کہ حیدرآباد شہر میں بلدات وغیرہ میں سیندی اور شراب وغیرہ عام ہیں، آپ نے اس پر پابندی لگوائی اور اس کے حدود میں سیندی خانوں کو ساروں کو برخاست کروا دیا، اور رمضان المبارک کے احترام میں ہوٹلوں پر پردے ڈالنا اور ہوٹلوں پر بند رکھنا، کھانے پینے سے پرہیز کروانا، یہ آپ نے انتظام حکم سختی کے ساتھ انجام دیا۔ اور اس کے موقع پر مینا بازار لگائے جاتے اور مزارات اولیاء کرام وغیرہ پر جو بے حرمتیاں ہوتی، اس کا آپ نے خلا قما فرمایا۔ اور غیر مسلموں میں، پست اقوام میں جو ہے ایک رسم تھی مسلم عورتوں میں مرلی بننے کی، ہوتا یہ کہ وہ کسی کی بھی خاتون بن جاتی، کسی کے آزاد ہوتی ناجائز تعلقات کے لیے۔ آپ نے اس رسم پر پابندی، غیر مسلمین کی ہے یہ رسم، مگر اس پر بھی آپ نے پابندی لگائی تاکہ اس کا اثر مسلمانوں پر نہ ہونے پائے۔ معزز سامعین کرام، ایک میں آپ کو جہت ہوں امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کی تو آپ کے سامنے ذکر کروں، کئی جہات کئی ایسے معاملات ہیں جو امام انوار اللہ فاروقی اچھا، پھر مدارس اطراف و اکناف میں، فرمایا کہ نہیں میرا مدرسہ بن گیا ہے، بس میرا ہی چلے گا، کوئی اور نہیں، سب دروازے دکانیں بند کر کے بیٹھ جائے، نہیں، آپ نے مختلف مدارس کو قائم بھی فرمایا۔ اجمیر شریف درگاہ، فرمایا لوگ بہت آئیں گے، وہاں مدرسہ ایک ہونی چاہیے، وہاں ایک مدرسے کا قیام۔ لاتور میں، ناندیڑ میں، مختلف مقامات پر آپ نے مدرسوں کا قیام عمل میں لایا۔ اب جہاں پر پہلے سے مدارس تھے وہاں پر آپ نے ان کو وظیفے دینا شروع کیا، مالی اعانت دیتے ہوئے، بڑے بڑے مدارس، حالانکہ اختلاف رکھتے ہوئے بھی آپ نے ان کو اعانت فرمائی، کیونکہ اس لیے کہ مدرسہ قائم رہے، مدرسے کی تعلیم جاری و ساری رہے۔ اس وجہ سے امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان کے لیے کام فرمایا۔ اور پھر سودی لین دین
جب معاملہ بڑھ گیا کہ لوگ قرض لیتے تو قرض پر سود لیا جاتا، آپ نے اس پر بھی روک لگائی اور حکومت کی طرف سے فرمایا کہ لوگوں کو قرض دینے کا ایک سہولت بخش راستہ فراہم کیا جائے، پہلے تو مدد کی جائے، اگر مدد نہ ہو سکتی ہے تو ان کو بلا سودی قرض دیا جائے۔ تو کتنی جہات ہے، ایک جہت ہو تو میں گفتگو کروں، ہر جہت ایسی ہے کہ جس پر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کم سے کم، یا اور زیادہ کہا جا سکتا ہے، مگر چونکہ وقت کی تنگی ہے اور اختصار کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے اپنی حیات مبارکہ کو پوری کی پوری اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور شریعت مطہرہ کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، دینی تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے ایک ایسا شجر لگایا کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایسا درخت مبارک لگایا جو زمین میں تو مضبوط ہے اور اس کی فروع اور اس کی ڈالیں اور شاخیں سارے اقطاع عالم میں پھیلی ہوئی ہے، دنیا بھر میں جا کر کے دیکھ لیں۔ ان کی تجدیدی جو کارنامے آپ نے فرمائے تھے، کہیں کوئی حمید اللہ کے نام سے ملے گا، کہیں کوئی عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ الرحمہ کے نام سے ملے گا، کوئی عبد القدیر صدیقی حسرت علیہ الرحمہ بنے گا، کوئی ابو الوفا الافغانی کے نام سے جانے جائیں گے، کہیں محمود کان اللہ لہو ملیں گے، کہیں ابراہیم ادیب الرضوی ملیں گے، کہیں امریکہ وغیرہ چلے جعفر محی الدین قادری علیہ الرحمہ ملیں گے۔ آپ ایک نہیں ہزاروں، ایک ڈھونڈیں گے تو ہزاروں ملیں گے جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اپنا سب کچھ تن من دھن لٹایا اور بتلایا کہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کے جو کارنامے ہیں وہ صبح قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ ہے دکن کی سرزمی ہیروں کی زمیں، جس کی ہے تنویر کوہ نور سے روشن جبیں، کیسے کیسے کوہ نور ابھرے یہاں ہر دور میں، نت نئے جوہر عیاں ہوتے رہے ہر دور میں، لکل زمان واحد یقتدی بہ وہذا زمان انت لا شک واحد۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔